ایک مرتبہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات اسلامی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ پہلا سوال یہ تھا، دو بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا، لیکن ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائی پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھیں اور نہ آئندہ کبھی لگیں گی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی ہے اور پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات بادشاہ کو لکھ دیں۔ جوابات کچھ یوں تھے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمروں میں 100 سال کا فرق تھا، یہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ ترجمہ: وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ وہ زمین اس سمندر کی تہ ہے جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا اور حکم الہی سے سورج نے اسے بہت جلد سکھا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار چلے گئے اور جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا، اور اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک کبھی نہیں لگے گا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب یہ تھا کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصے تک حیات رہے اور پھر وفات پائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔